اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ بقرہ میں آیہ ششم و ہفتم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ ہدایت الہی کے مقابلے میں انسانوں میں ایک گروہ متقین کا ہے جن کی صلاحیت، قابلیت و استعداد محفوظ ہے، فطرت محفوظ ہے، متقی ہیں اور ہدایت سے بھرپور استفادہ کرتے ہیں، ہدایت لیتے ہیں اور مفلحون ہیں یہ۔ دوسرا گروہ وہ ہیں جنہوں نے اپنی استعداد، صلاحیت، قابلیت کھو دی ہے اور اب وہ اس قابل نہیں رہے کہ اس ہدایت کو سمجھ سکیں اور اپنا سکیں۔ انہیں کفرو سے تعبیر کیا ہے اور یہ اطلاق کفر باعث بنتا ہے کہ جو مطلب قرآن نے ذکر کیا ہے ہدایت کے حوالے سے، یہ ذہنی تصورات و مفروضات کے نتیجے میں اپنی جہت سے منصرف ہو کر، ہٹ کر کسی اور معنی کی طرف مڑ جائے۔ چونکہ کفر ایمان کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے اور عام رائج اصطلاح میں کفر اسی ایک معنی میں مراد لیا جاتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، نہ مسلمان کے گھر پیدا ہوا ہے، نہ اس نے ظاہراً اظہار کیا ہے اسلام کا اور نہ اس کو کوئی نسبت ہے اسلام کے ساتھ، اس کو کافر کہتے ہیں اور غیر مسلم سب اس عنوان کے تحت آ جاتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم میں کفر ان کے ساتھ مختص نہیں ہے، بلکہ کفر ایک حالت ہے، روش ہے، ایک طرز ہے، انداز ہے انسان کا، اور کوئی بھی انسان اسے اپنا سکتا ہے، بے شک اس کی نسبت کسی بھی مکتب، مسلک اور مذہب کے ساتھ ہو۔ کفر سے مراد یہاں اس آیہ کریمہ میں اور اس آیت کے مانند دیگر آیات میں انکاری روش ہے، انادی، ہٹ درمی، ضد کی روش ہے اور وہ کوئی بھی اپنا سکتا ہے، مختص نہیں ہے غیر مسلم کے ساتھ۔ جو بظاہر مسلم ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ بھی یہ روش اپنا لیتا ہے، جیسا کہ بہت سارے رویے مشترک ہیں مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں۔ بلکہ قرآن کریم نے مومنین کو نہی کی ہے کہ آپ یہود کی روشیں نہ اپنائیں، ان کا طرز انداز اختیار نہ کریں آپ۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں مومنین کو روکا گیا ہے کہ آپ وہ روشیں نہ اپنائیں جو بنی اسرائیل نے اپنائی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل مسلمان نہیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، اور جو شریعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسے
تسلیم نہیں کرتے، تو فرق تو خود ہی پیدا ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو، نبی خاتم کو مانتے ہیں اور جو نہیں مانتے، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے کہ آپ ان کی طرح عمل نہ کریں، ان کی طرح تفرقہ نہ کریں، ان کی مانند جو روشیں انہوں نے اپنائی ہوئی تھیں۔ کثرت سے بنی اسرائیل کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہوا ہے، انبیاء کے ساتھ ان کے رویے، آپس میں ان کے رویے، تحریف اور عقل مال بالباطل اور طرح طرح کے ان کے کام جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اور مومنین کو برحذر کیا ہے کہ آپ نے یہ روشیں نہیں اپنانی۔ اب یہ اسی بنیاد پر ہے کہ انسان کا عقیدہ بے شک کوئی بھی ہو، رویوں میں وہ دوسروں کے مشابہ عمل کر سکتا ہے۔ جیسا کہ اس وقت ہم غور کریں تو ہمیں وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور عملی مسلمان ہیں، نہ صرف ذہنی یا اعتقادی بلکہ عملی مسلمان ہیں، عبادات کے پابند ہیں اور تعلیمات اسلامی سے آگاہ بھی ہیں، بعض امور میں، روشوں میں، انداز زندگی میں، طور طریقوں میں، رسم و رواج میں یہ دیگر اقوام کی مانند عمل کرتے ہیں۔ جیسے بر صغیر کے مسلمان ان کے رویے، ان کے انداز، ان کی طرز زندگی، ان کے بہت سارے امور ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں، ان کے طور طریقے وہی ہیں جو ان کے ہیں۔ اب اگر انہیں کہا جائے کہ یہ روش اپنی بدلو، اس کو ترک کرو، تو مختص نہیں ہو جائے گی یہ، چونکہ یہ غیر مسلم انجام دیتے ہیں اور روش ان کی ہے۔ اگر یہ بھی اس کو کریں گے تو اسی ناہی کے مشمول یہ بھی ہو جائیں گے۔ یہ ایک ہر مسلمان کے لیے، ہر مومن کے لیے اور ہر عالم کے لیے بھی ضروری ہے، طالب علم کے لیے، کہ مشابہتیں نکالیں، سمجھیں مسلمانوں کی زندگی میں اور غیر مسلمانوں کی زندگی میں، رویوں میں کیا کیا ان کے درمیان آپس میں مشابہتیں پائی جاتی ہیں، مماثلت پائی جاتی ہے، یکسانیت پائی جاتی ہے ان میں، اور یہ ہدایت کا ایک بہترین نقطہ بن جاتا ہے انسان کے لیے۔ اندھی تقلید کے طور پر جو کچھ آباء و اجداد سے ملا ہے اسے انسان آنکھیں بند کر کے عمل کرتا جائے اور خوش ہو، گمان یہ کر رہا ہو کہ میں مسلمان ہوں، ایسے نہیں ہے، بلکہ اعتقاد کے بعد بے شک اس کا اعتقاد درست ہو، غیر مسلم والا نہ ہو، لیکن اب عمل میں، رویے میں بھی اسے وہ روشیں نہیں اپنانی چاہیے جو دین کسی کے خلاف ہیں اور جو گمراہ لوگوں کی روشیں ہیں، اسے عملاً نہیں اپنانا چاہیے۔ لیکن یہ کام عملاً کرتے ہیں لوگ، جیسے مثلاً جھوٹ ہے، یہ بولتے ہیں، مسلمان بھی بولتے ہیں، غیر مسلمان بھی بولتے ہیں۔ ملاوٹ ہے، یہ مسلمان بھی کرتے ہیں، غیر مسلمان بھی ملاوٹ کرتے ہیں۔ اور ظلم ہے، تعدی ہے، یہ وہ روشیں ہیں سماجی، عمومی، قومی، ایک معاشرے کے اندر رہنے والے لوگ ان کے خوگر ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں اور متوجہ بھی نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ روشیں یا یہ طرز ہم نے اپنا لی ہے۔ اور جب ان روشوں کو قرآن کریم میں بیان کیا جائے تو ہماری نگاہیں فوراً غیر مسلم جمعیت کی طرف چلی جاتی ہیں، ہمارا ذہن دوڑ کے ادھر چلا جاتا ہے کہ چونکہ عنوان ہم نے ان کے ساتھ مختص کر دیا ہے۔ قرآن کریم نے پہلے تقسیم کر کے پھر احکامات صادر نہیں کیے، بلکہ معیارات بتائے ہیں کہ یہ معیار جس کے اندر ہوگا وہ اسی عنوان کے زمرے میں درج ہو جائے گا۔ جیسے مثلاً جو انسان اطاعت نہیں کرتا، عقیدہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے،
لیکن اطاعت نہیں کرتا، اطاعت کو ترک کرتا ہے، تو یہ کافر، قرآن نے اس کو کافر کہا ہے۔ یہ ایک روش ہے کافرانہ، یہ عمل ہے، طرز عمل کفریہ طرز عمل ہے۔ یا اگر ایک انسان شاکر نہیں ہے، شکر نہیں کرتا، شکر عملی نہ کہ لفظاً، شکر عملی اگر نہیں کرتا، تو یہ قرآن کے نزدیک یہ کافر ہے، یہ کفر ہے، یعنی یہ ایک روش ہے جس کا عنوان کفر ہے۔ اس سے انکار اللہ نہیں کرتا، یہ نہ لازم آتا ہے، یہ اللہ کو مانتا ہے، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، لیکن شاکر نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے لیکن اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے فرامین کو ٹھکرا دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ اسے قرآن کافر کہتا ہے، یعنی یہ روش کفریہ روش ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو تقسیم بندی ہوئی ہے یہ مسلمانوں کے زمرے سے نکل جاتا ہے یا مومنین کے زمرے سے نکل جاتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شمار مومنین میں ہوتا ہے، لیکن روشیں، طرز عمل اور رسم و رواج، طور طریقہ اس کا کفریہ ہے، یہ ایک کافرانہ عمل کرتا ہے۔ اس کو اور کھولیں زیادہ مطلب کو، تو مومن یا غیر مومن اپنی تقسیم بندی کے علاوہ اپنے طور طریقوں میں، جیسے زبان ہے، مثلا کچھ لوگ ہیں جو اپنی زبان، قومی زبان بولتے ہیں، جیسے عرب عربی بولتے ہیں، فارسی بولتے ہیں، اور دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے اپنی اپنی زبان بولتے ہیں۔ لیکن پاکستانی اردو نہیں بولتے، یا اپنی علاقائی زبان بولتے ہیں یا اجنبی زبان بولتے ہیں جس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس زبان میں پسند کرتے ہیں بات کرنا یا تعلیم حاصل کرنا۔ اس سے ان کی پاکستانیت پر تو اثر نہیں پڑتا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستانی نہیں ہیں جن کو اردو لکھنا پڑھنا نہیں آتی۔ ان کا شناختی کارڈ پاکستان کا ہے، یہ پاکستانی ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن روش میں، عمل میں، رویے میں یا گفتار میں یہ دوسروں کے مشابہ ہیں، ان کی روش پر عمل کرتے ہیں، اپنی قومی زبان سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ یا جیسے لباس ہے کہ انسان مختلف قوموں میں رہتے ہیں، علاقوں میں رہتے ہیں، ہر علاقے کا ایک مخصوص لباس ہے، اور کچھ لوگ رہتے اسی علاقے میں ہیں، شمار اسی علاقے میں ہوتے ہیں، لیکن لباس دوسروں کا پہنتے ہیں، اجنبی لباس پہنتے ہیں، اپنا مقامی لباس نہیں پہنتے، اپنا قومی لباس نہیں پہنتے، اپنا علاقائی لباس نہیں پہنتے، لباس پسند کرتے ہیں دوسروں کا۔ ایسے ہی ہم زندگی کی عمومی سماجی روشوں میں دیکھیں، رویوں میں دیکھیں، تو رویے ضروری نہیں کہ اس عنوان کے مطابق ہوں جو اس سماج نے اختیار کیا ہوا ہے یا جس میں وہ درج ہو رہے ہیں۔ جیسے اشارہ کیا کہ پاکستانی سماج میں رہنے والے غیر پاکستانی رویے رکھتے ہیں، گفتار میں بھی رکھتے ہیں، رفتار میں بھی رکھتے ہیں، کردار میں بھی ایسے رویے ان کے موجود ہوتے ہیں۔ اب جب حکم رویوں پر لاگو کیا جائے تو اس میں بلا تفریق سب آ جاتے ہیں، جو بھی اس رویے کا مرتکب ہوتا ہے یہ حکم اس کے لیے مختص ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ انکاری روش، ہٹ درمی، اناد، لجاجت اور ضد ایک رویہ ہے عمومی، مسلمان بھی رکھتے ہیں، غیر مسلم بھی اس کو رکھتے ہیں۔ مسلمان اگر یہ رویہ اپنائے تو یہ اسلامی رویہ نہیں قرار دیا جاتا، رویہ کفری ہی ہے، اور غیر مسلم بھی اگر کرے تو اس رویے کا عنوان کفر ہے، یہ انکاری رویہ ہے۔
یہ خود اس رویے کا ٹائٹل ہے، عنوان ہے۔ تقسیم بندی میں جو کافر و مومن تقسیم کرتے ہیں ہم اعتقادی بنیاد پر، اس کے ساتھ مختص نہیں ہے یہ مطلب۔ یعنی یوں ہم کہیں کہ کافر بعض اوقات مومن کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ کے وجود کا منکر، آخرت کا منکر یا دیگر حقائق کا منکر۔ اور بعض اوقات کافر اس شخص کو کہتے ہیں جو رویے کے لحاظ سے کافرانہ ہے، رویہ اس کا کفریہ رویہ ہے۔ یعنی اس طرح سے ہم کہیں کہ کفر در حقیقت دو معنوں میں قرآن نے استعمال کیا ہے۔ کافر دو معنوں میں کافر ہوتا ہے، ایک کافر جو ایمان نہیں رکھتا، اعتقاد نہیں رکھتا، اور ایک کافر وہ ہے جو اعتقاد رکھتے ہوئے کفر کرتے ہیں۔ جیسے فسق ہے، فسق دونوں میں آ سکتا ہے۔ قرآن نے مشرکین کو بھی فاسق کہا ہے، کفار کو بھی فاسق کہا ہے، اہل کتاب کو بھی فاسق کہا ہے، مومنوں کو بھی فاسق کہا ہے۔ یعنی فسق ایک رویہ ہے، ایک انداز ہے، روش ہے، جو اعتقادی طور پر کسی شخص، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا معتقد اعتقادی لحاظ سے انسان ہو، اس کے اندر یہ روش، یہ رویہ آ جاتا ہے۔ اب قرآن جب ان کو رویوں کو ملاحظہ کر کے بیان کرتا ہے تو وہ رویے اپنے خاص نام کے ساتھ پکارے جاتے ہیں کہ یہ کفریہ رویے ہیں، بے شک کوئی مسلمان ان رویوں کو اپنائے۔ اور اگر ہم غور کریں تو مسلمانوں میں کثرت سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ نہیں مانتے، حقائق کو نہیں مانتے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے ہیں۔ چہ بسا ایسا شخص ہو مسلمان، عمر بھر میں اس نے ایک بھی اللہ کا فرمان قبول نہ کیا ہو، لیکن اللہ پر ایمان ہے، اعتقاد ہے اس کا۔ جیسے تارک عبادات ہیں، اطاعت نہیں کرتے، کوئی بھی عبادی عمل انجام نہیں دیتے، روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، حج نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، خمس ادا نہیں کرتے، اور دیگر واجبات سارے عبادی و غیر عبادی یہ ترک کرتے ہیں، لیکن اللہ پر اعتقاد رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ایک کافرانہ انداز زندگی ہے، یعنی مکمل طور پر ہدایت کو ترک کر کے جینا، اور یا اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یا غیر دینی کسی منبع کی یا کسی قوم کی تقلید میں زندگی گزارنا۔ بس یہاں کافر الذین کفروا مختص نہیں ہیں، یہاں پر مراد ہٹ درمی اور ضد پر اٹے ہوئے ڈٹے ہوئے لوگ مراد ہیں، کہ اگر ان کے سامنے انذار کریں یا نہ کریں، ہر دو صورتوں میں یہ برابر ہیں، مساوی ہیں۔ انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ قبول نہیں کریں گے۔ اگر یہ منکرین ہیں اللہ کے اور ضدی ہیں تو بھی اللہ پر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور یہود کی طرح جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن آگے رسول اللہ جو ہدایت ان کو پیش کرتے ہیں اس ہدایت کو بھی نہیں مانتے۔ بعض مفسرین نے اس آیا کو مختص کر دیا ہے انہی کفار اعتقادی کے ساتھ، اور وہ بھی کفار مکہ کے ساتھ، اور کفار مکہ میں سے بھی وہ کفار جو آخر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ اس تخصیص پر کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسا مطلب نہیں ہے جو یہ مختص کر دے اس مطلب کو کہ ان کفاروں سے مراد مشرکین ہیں، اور مشرکین سے بھی مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ میں سے بھی وہ مراد ہیں جو آخر تک مسلمان نہیں ہوئے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں آپ انذار کریں یا نہ کریں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وہ بے شک اس کا مصداق ہیں، کفارو ہیں، اور انذار اور ترک انذار دونوں حالتیں ان کے لیے یکساں ہیں۔ لیکن اس آیت کے اندر کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، آیت ایک عام مطلب بیان کر رہی ہے۔ اور یہاں پر اس تفسیر میں
جنہوں نے مشرکین کے ساتھ مختص کر دیا ہے مطلب کو، جیسے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، وہ یہی بیان کرتے ہیں کہ یہ کفر یا یہ کافر مشرکین مکہ ہیں، اور مشرکین مکہ میں سے بھی نہ سارے جو مسلمان ہو گئے، بلکہ وہ مراد ہیں جو آخر تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کے بارے میں ہے۔ خوب، یہ مطلب اپنی جگہ درست ہے کہ ایسا ہی ہے، وہ انذار کریں یا نہ کریں وہ نہیں مانیں، آخر تک نہیں مانیں، لیکن مطلب عمومیت رکھتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ آیہ کریمہ اور یہ سارا سیاق مختص ہو جاتا ہے انہی لوگوں کے ساتھ، آج کے کفار کو بھی شامل نہیں ہے۔ یعنی اس صورت میں ایک بڑا اشکال یہ لازم آتا ہے کہ آیہ کریمہ مختص ہے اسی عہد کے ساتھ، اسی عصر کے ساتھ، اس عصر کے بھی ایک خاص خطے کے ساتھ، اس خطے کے ایک خاص طبقے کے ساتھ، اس طبقے میں سے بھی ایک خاص جمعیت کے ساتھ یہ آیہ کریمہ مختص ہو جاتی ہے، جبکہ کوئی قرینہ ہمارے پاس ایسا نہیں ہے۔ قرینہ اس چیز کو قرار دیا گیا ہے کہ انہیں انذار کریں یا نہ کریں وہ نہیں مانتے، اور وہ مشرکین مکہ تھے۔ نہ، وہ بہت سارے ہیں، مشرکین مکہ بھی ہیں، وہ مدینہ کے یہود بھی ہیں، اور وہ بعد کی نسلوں میں آج تک بھی موجود ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہر جمعیت کے اندر یہ رویہ نظر آتا ہے کہ انہیں انذار کریں یا نہ کریں دونوں صورتوں میں برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، نہیں سمجھتے۔ اس کی دلیل قرآن کریم نے یہ ذکر کی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کیوں انذار اور ترک انذار ان کے لیے یکساں ہو گیا ہے، یہ نقیضین ان کے لیے ایک جیسی ہو گئی ہیں، جبکہ نقیضین میں فرق ہونا چاہیے، تاثیر کا فرق ہے، اثر کا فرق ہے، لیکن ان لوگوں کے اوپر یہ نقیضین دونوں یکسانیت رکھتی ہیں، نہ کہ نقیضین جم ہو گئی ہیں، یعنی ان نقیضین میں سے کسی کا بھی اثر ان پر نہیں پڑ رہا۔ انذار کریں تو بھی یہ اپنا کام کر رہے ہیں، انذار نہ کریں تو بھی یہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ جم بین نقیضین یہ ہوتا ہے کہ انذار ہو بھی رہا ہو اور انذار نہ بھی ہو رہا ہو، یہ جم بین نقیضین ہے۔ یا رفع نقیضین یہ ہے کہ انذار بھی رفع ہو جائے اور ترک انذار بھی رفع ہو جائے، وہ تو نہیں کہا جا رہا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ انذار کریں، یہ ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں، آپ انذار نہ کریں تو بھی یہ ایسے ہی رہیں گے جیسے ہیں، ان پر دونوں حالتوں کا کوئی اثر نہیں پڑنا۔ کیوں؟ اس کی وجہ قرآن نے یہ بیان فرمائی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دیا، جو ترجمہ رائج ہے اس کے مطابق ابھی معنی کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، اور ان کی سماعتوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے نگاہوں پر، ابصار پر، دید پر اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہ انجام ہے ان کا، نتیجہ کہ اس روش کا انجام کوئی بھی اختیار کرے، کافرانہ انداز زندگی، وہ عذاب عظیم میں پہنچے گا۔ یعنی اس کا طبیعی نتیجہ، منطقی نتیجہ عذاب ہے اس روش کا، کہ انذار کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں برابر ہوں، ایمان نہ لائیں، اس کا نتیجہ عذاب عظیم ہے۔ خوب، یہ آیہ کریمہ جس میں ان کفار کی یا کافرانہ انداز زندگی رکھنے والوں کا جو رویہ ہے، اس مطلب میں ایک اور مثال کافرانہ انداز زندگی، مثلا اس آیہ کریمہ میں بھی یہ تحلیل میں یہ مطلب موجود ہے کہ مسلمان، غیر مسلمان، مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ، مختلف اقوام سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہ جو طبقاتی اور سماجی تقسیمات ہیں کہ کچھ جمعیت اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں یا انہیں کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے،
کچھ کو ہندو کہا جاتا ہے، کچھ جمعیت کو سکھ کہا جاتا ہے، اور ایک جمعیت ایسی ہے جو مسیحی کہلاتے ہیں، اور کچھ ہیں یہود کہلاتے ہیں، کچھ دیگر ادیان و مذاہب سے منسوب ہیں۔ اسی طرح علاقائی طور پر بھی یا قومی طور پر بھی لوگوں کی شناخت مختلف ہے، لیکن ان سب کی طرز زندگی دو طرح کی ہے۔ ایک ہے مادی طرز زندگی، یعنی آپ کفر کی جگہ ہم مادیت کو لے لیں کہ مادیت کے اپنے آثار ہیں۔ مادیت ایک خاص انداز زندگی ہے۔ مادیت انداز زندگی کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اس طرح سے زندگی گزارے کہ اس کی زندگی کا بنیاد مبنا یہ ہو کہ ہم نے یہی زندگی گزارنی ہے، پیدا ہوتے ہیں، وجود میں آتے ہیں، اور لذت و عیش کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد مرنے سے یہیں پر کہانی ختم ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد آگے زندگی کا کوئی تسلسل نہیں ہے، یہیں سے شروع ہوتی ہے، یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جنم سے ہم وجود میں آتے ہیں، موت سے ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس جنم اور موت کے درمیان جو زندگی ہے، یہی ظاہری زندگی جس میں انسان نے لذتیں اٹھانی ہیں، خواہشات پوری کرنی ہیں، یا اپنی جو آرزوئیں ہیں وہ تکمیل کرنی ہیں، یہ ایک انداز ہے زندگی کا کہ اچھا پہننا ہے، اچھا کھانا ہے، اچھی رہائش ہونی چاہیے، نہ کہ مجرمانہ زندگی ہے۔ مجرمانہ نہیں، مادی زندگی۔ مجرمانہ زندگی علیحدہ ہے۔ مادی زندگی کا مطلب یعنی انسان عملی طور پر فقط اس زندگی کو اسی مرحلہ مادیت میں، جسمانیت میں منحصر سمجھتا ہے، اور اس کے بعد یا آگے پیچھے کوئی اور زندگی کے مرحلے کا قائل نہیں ہے۔ انداز زندگی ایسا ہے کہ ہم یہاں پیدا ہوتے ہیں، یہیں مر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ خوب یہ ایک مادی طور طریقہ زندگی کا، مادی طرز حیات، یہ عام رویہ ہے، مذاہب کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اہل مغرب مادیت پرست ہیں، مسلمان خدا پرست ہیں۔ نہ، مسلمان بھی بائیں کے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن انداز زندگی مادیت والا ہے، مادہ پرستی والا انداز زندگی ہے۔ اس انداز زندگی میں دیکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مسلمان کو دیکھیں، اس کی زندگی کی بنیاد بھی مادیت پر ہے، ایک ہندو کی زندگی کی بنیاد بھی مادیت پر ہے، ایک سکھ کی زندگی کی بنیاد بھی مادیت پر ہے، ایک مسیحی کی زندگی بھی مادیت پر ہے، یہودی کی زندگی بھی مادیت پر ہے، اور ایک وہ شخص جو کسی بھی دین مذہب کا معتقد ہی نہیں ہے، دہریہ ہے، ملحد ہے، کسی مذہب کو نہیں مانتا، اس کی بھی زندگی یہی مادیت ہے۔ اس میں شریک ہیں، سارے ایک جیسے ہیں، فرق نہیں پڑتا۔ اگر مادیت کے آثار بیان کیے جائیں کہ جو لوگ مادیت میں گرفتار ہو چکے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو یہ مطلب کفار مکہ کے ساتھ نہیں مختص ہو جاتا۔ یہ ایک روش ہے جو ان لوگوں نے زندگی میں اپنائی ہے، اور یہ حکم، یہ نتیجہ اس روش زندگی کا ہے جو بھی اپنائے، کفار مکہ میں سے اپنائے، یہود مدینہ میں سے اپنائے، عرب کو یہ اپنائے، عجم کو یہ اپنائے، مغربی انسان اپنائے، مشرقی انسان اپنائے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یہ روش اور یہ طریقہ اپنائے، یا غیر مسلم کہلانے والا اگر یہ روش و رویہ اپنائے، سب کے لیے نتیجہ یکساں ہے کہ لا یؤمنون۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل سبب بنا ہے اس حالت کا، انذار و عدم انذار ان کے لیے یکساں ہو جائے، وعظ و ترک وعظ ان کے لیے مساوی ہو جائے، اور اسی طرح ان کے لیے استغفار و ترک استغفار یکساں ہو جائے، ان کے لیے ہدایت و عدم ہدایت مساوی ہو جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مشکل ان کے رویوں میں جو موجود ہے وہ ان کے دلوں کی وجہ سے ہے، اور ان کی سماعتوں کی وجہ سے ہے، اور ان کی
بصارت کی وجہ سے ہے. یعنی اصل میں خلل رویوں میں جو پیدا ہوا ہے یہ معلول ہے، نتیجہ ہے ان کے فہم میں خلل پیدا ہوا ہے اور ان کے دلوں میں خلل پیدا ہوا ہے. اس وجہ سے یہ متاثر ہو گئے ہیں اور ان کے لیے انذار و ترک انذار مساوی ہو گیا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، دل، قلب کا ہم ترجمہ کرتے ہیں دل، وہ حرج نہیں ہے، دل بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. دل فارسی لفظ ہے جو اردو میں منتقل ہوا ہے اور قلب عربی اصطلاح ہے. قلب سے مراد یہاں پر فہم ہے، عقل، مرکز ادراک. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت فہم و ادراک کی رکھی ہے، یعنی سمجھتا ہے انسان، جو حقائق دیکھتا ہے، جو حقائق اس کے ارد گرد ہیں، ان کو باقاعدہ سمجھتا ہے، سمجھ رکھتا ہے ان کی. اس کے وجود سے باہر جو کچھ ہیں یہ سب اپنے وجود میں ان کے بارے میں جانتا ہے، آگاہی رکھتا ہے. یہ آگاہی کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں خاص دستگاہ بنائی ہے، خاص صلاحیت و قابلیت رکھی ہے. اس کو عقل بھی کہا گیا ہے، اس کو دل بھی کہا گیا ہے، اور اس کو قرآن کے مطابق فؤاد بھی کہا گیا ہے. یہ اصطلاحات ایک ہی چیز کے بارے میں ہیں. کبھی اسے دل کہا گیا ہے یا قلب کہا گیا ہے، کبھی اسے عقل کہا گیا ہے. قرآن کریم کی اکثر آیات کے اندر، بیشتر آیات میں عقل اسی کو کہا گیا ہے، اور بعض آیات میں اس کو فؤاد سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ الفاظ مترادف اپنے معنی کے لحاظ سے نہیں ہیں، مفہوم ان کا علیحدہ علیحدہ ہے، مصداق ان کا ایک ہے. یعنی ایک ہی چیز کو تین عناوین سے قرآن نے بیان کیا ہے انسان کے لیے. اور قلب ایک مرکزی ادراکی اور فہم کا نقطہ ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے انسان میں، جس کے ذریعے سے انسان سمجھتا ہے. اس ادراکی صلاحیت کو قلب کا ہے. لیکن عام طور پر جیسے اردو میں، فارسی میں یا حتی عربی میں بھی اس کا ایک اور مصداق ہے، معنی نہیں، مصداق اس کا، اور وہ انسان کے سینے میں موجود عضو ہے، انسان کا بدنی عضو ہے، جو خون کے جریان کا اور خون کے تسلسل کا ایک ذریعہ ہے. خون جہاں آتا ہے اور وہاں سے پورے بدن میں پہنچتا ہے اور پھر واپس دل میں آتا ہے، تصفیہ ہوتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا خوبصورت نظام انسان کے دل کے اندر، انسان کے وجود کے اندر بنایا ہوا ہے، جسم کے اندر بنایا ہوا ہے. یہ ایک جسمانی عضو ہے، جیسے بہت سارے اعضاء ہیں انسان کے ظاہری اور باطنی. یہ ایک پنہان اندر سینے کے اندر موجود عضو ہے. جیسے انسان کے تنفس کے لیے، سانس لینے کے لیے دل کے ساتھ ہی دل کے جوار میں یا قلب کے جوار میں ایک اور عضو ہے جو پھیپھڑا کہلاتا ہے. اسی طرح ایک اور عضو ہے جو انسان کی سلامتی کے لیے بڑا مرکزی کردار رکھتا ہے، وہ جگر کہلاتا ہے انسان کے وجود میں. اور اسی طرح اور اعضاء ہیں جو وجود کے اندر انسان کی سلامتی اور انسان کی جسمانی بہبود کے لیے بہت اہم کردار رکھتے ہیں. انہی اعضاء کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر انسان کے وجود میں گردہ ہے مثلا. یہ بھی وہ اعضاء ہیں جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھے. ہر ایک کا ایک اپنا کام ہے اور منسلک ہیں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ایک کام انسان کے جسم کا نظام چلانے کے لیے ایک کام دل کرتا ہے، ایک کام گردہ کرتا ہے، ایک کام جگر کرتا ہے، اور دیگر اعضاء اس طرح کے متعدد اعضاء ہیں. علم طب میں ان کو شمار کیا گیا ہے کہ باطنی اعضاء کتنے ہیں انسان میں. پھر یہ باطنی اعضاء انسان کی پوری جسمانی دیگر
اعضاء کو کیا خدمات پیش کرتے ہیں، کیا سروس دیتے ہیں، اور کیا ان کی سپلائی ان تک پہنچتی ہے۔ اس عضو کو بھی قلب کہتے ہیں عربی میں، عرب اس کو قلب کہتے ہیں، اور فارس اور اردو زبان بولنے والے اس کو دل کہتے ہیں۔ یہ ایک مصداق ہے لفظ قلب کا، اور وہ بھی مجازی مصداق ہے، یا اگر لغوی لحاظ سے دیکھیں تو حقیقی ہے، فہم کے معنی میں دیکھیں تو مجازی ہے، حقیقت میں دیکھیں تو لغوی معنی قلب کا، تو اس لحاظ سے وہ حقیقی ہے، لیکن مصداق ہے نہ کہ معنی ہے قلب کا۔ سینے میں موجود عضو معنی نہیں ہے قلب کا، لفظ قلب کا مصداق ہے ایک، اس کا معنی اور چیز ہے۔ جیسا پہلے بھی یہ تذکر دیا ہے کہ معنی ایک الگ حقیقت ہوتی ہے اور مصداق ایک علیحدہ حقیقت ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان خلط انسان کو بڑے اشتباہات میں ڈال دیتا ہے، علمی اور عملی۔ قلب عربی زبان میں، لغت عرب میں، قرآن نے تو ادراک اور فہم کو قلب کہا ہے، لیکن لغت عرب میں قلب کہا جاتا ہے کسی چیز کو الٹانا پلٹانا، الٹنا پلٹنا، یہ تقلب کہلاتا ہے۔ قلب یعنی جو چیزیں ایک حالت میں نہ رہے، یا کوئی اس کو الٹا دے پلٹا دے، یا وہ خود اپنی اندر ایسی خصوصیت رکھتی ہے کہ ایک حالت میں نہیں رہتی، بلکہ اس کو اوپر نیچے کیا جاتا ہے یا ہوتی رہتی ہے۔ وہ ایک ثابت حالت میں کوئی چیز رہے، وہ قلب نہیں ہے، اس میں تقلیب نہیں ہے، تقلب نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز جو حالت بدلتی رہے، حالت اس طرح سے نہ بدلے کہ یہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلی جائے، یا ادھر سے جیسے پرندے ہیں ایک ٹہنی سے اٹھ کے دوسری ٹہنی پہ جا بیٹھیں، یہ مراد نہیں ہے الٹنے پلٹنے سے۔ مراد یہ ہے کہ جیسے مثلا مٹی ہے، یہ مٹی خود تو اوپر نیچے نہیں ہوتی، لیکن باغبان، کسان، یا وہ لوگ جن کو مٹی میں کوئی کام ہوتا ہے، یہ عموماً مٹی کو ایک حالت میں نہیں رہنے دیتے، الٹاتے پلٹاتے رہتے ہیں اس کو۔ جیسے کسان ہیں، کسان جب مٹی ایک ہموار جمی ہوئی ہوتی ہے، اوپر سے سخت ہوتی ہے، تو اس کو ہل چلا کے نیچے کی مٹی اوپر کر دیتے ہیں، اور اوپر جو سطح پہ موجود مٹی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے، اوپر نیچے ہو جاتی ہے یہ مٹی۔ اسی کام کرنے کو عرب قلب کہتے ہیں۔ لہذا کسان کا کام بھی یہ تقلیب ہے، کسان در حقیقت یہ قلب کرتا ہے اس مٹی کو۔ اور اسی طرح اور بہت سارے امور ہیں جن میں انسان یہ دیکھتا رہتا ہے کہ ایک حالت میں نہیں رہتے، کچھ عرصے بعد ان کو یا وہ چیز خود الٹتی پلٹتی رہتی ہے، یا اس کو الٹایا پلٹایا جاتا ہے ضرورت کے تحت، یا کسی مقصد کے مطابق اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ اصل لغوی معنی ہے اس قلب کا۔ جس چیز کے اجزاء ہوں اور ان اجزاء میں ایک حالت برقرار نہ رہے، اوپر کے اجزاء نیچے ہوتے رہیں، نیچے کے اجزاء اوپر آ جائیں، ایک طرف کے اجزاء دوسری طرف چلے جائیں، دوسری طرف کے اجزاء اس طرف آ جائیں۔ کوئی بھی یہ جانور ہیں مثلا جیسے کروٹ لیتے ہیں، ایک حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں، پھر اس حالت سے دوسری حالت میں کروٹ لے لیتے ہیں۔ انسان ہے، بیٹھا ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، یا بستر پہ ہوتا ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، ایک حالت میں نہیں ہوتا۔ الٹنا پلٹنا، یا کپڑا ہے، اس کپڑے کو دھوتے ہوئے، دھوبی آج کل مشینیں ہیں، مشینیں بھی یہی کرتی ہیں، تقلیب کرتی ہیں کپڑے کی، یعنی کپڑا دھلتا ہی اسی وجہ سے ہے کہ جب اس کا ایک حصہ جو نیچے ہے اس کو اوپر کر دیا جائے، اور تسلسل کے ساتھ بلا وقفہ مسلسل اس کپڑے کی حالت اور جہت بدلتی رہے تسلسل کے ساتھ، اس کو قلب کہیں گے ہم۔ اور بہت ساری نمونے ہیں، مثالیں جن پر عرب
قدیم میں بھی اطلاق کرتے تھے، یعنی استعمال کرتے تھے لفظ قلب یا تقلب یا تقلیب، اور آج بھی کرتے ہیں۔ آج کی عربی میں بھی ان کو تقلب یا تقلیب کہا جاتا ہے، یعنی الٹنا پلٹنا کسی چیز کو۔ اب کیوں قرآن کریم نے انسان کے ادراک کو اور فہم کے لیے جو قابلیت ہے انسان کے اندر، یعنی عقل کو قلب کیوں کہا ہے؟ خوب اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ دل جو سینے کے اندر ہے، اس کو کیوں دل کہا، قلب کہا ہے؟ چونکہ قلب تو اس چیز کو کہتے ہیں یا اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں الٹنا پلٹنا ہو، اور یہ تنہا عضو ہے جو یہی کام کرتا ہے تسلسل کے ساتھ۔ باقی اعضاء اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے ہیں، مثلا گردے ان کے اندر ان کا عمل کرتے رہتے ہیں، اپنا تصفیہ کرتے ہیں، ریفائنری ہے انسان کے وجود کے اندر۔ انسان کے خون سے جتنا غیر مناسب یا مضر مواد ہوتا ہے وہ سارا گردے خون سے نکال کے خالص کر کے تصفیہ کر کے خون کو پھر بدن کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ جتنی گندگی ہوتی ہے خون سے وہ ساری گردے آٹومیٹک طور پر صاف کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ مثانے کے ذریعے اور ادرار کے ذریعے اس کو نکال دیتے ہیں، باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ جتنے فضولات ہیں، مائعات، یہ سب گردے نکالتے ہیں، اور وہ سب ان کے اندر شامل ہو کے فضولات انسان کے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت حسین نظام ہے، اور تمام حیوانات میں ہے، تمام جانوروں میں ہے، چونکہ جو بھی زندہ ہیں جن کے اندر خون کی گردش ہے ان کے خون میں بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، تو وہ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن خود گردے الٹتے پلٹتے نہیں ہیں، سکڑتے پھیلتے نہیں ہیں، ایک ثابت حالت میں ہیں، اور ان کے اندر یہ تصفیہ کا کام ہوتا ہے۔ تنہا عضو جو یہ حالت یکساں پہ نہیں رہتا، تسلسل کے ساتھ یعنی لمحات میں اپنی حالت بدل دیتا ہے، وہ دل ہے۔ سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، پھر سکڑتا ہے، پھر پھیلتا ہے۔ یہ انقباض اور انبساط ایک دائمی عمل ہے گردے کے اندر۔ اسی وجہ سے اس کو یہ تقلیب ہے، یہ تقلب ہے، اس کا الٹنا پلٹنا اور تبدیل ہوتے رہنا، حالتیں بدلتے رہنا۔ چونکہ دائمی حالت ہے اس کی، اس وجہ سے اس کو قلب کہا گیا ہے۔ لیکن جو احکام قرآن میں قلب کے لیے بیان ہوئے ہیں وہ اس کے بارے میں نہیں ہیں۔ یہ قلب کا مطلب ہے الٹنا پلٹنا، یا الٹنے پلٹنے والی شے، یا الٹانے پلٹانے والا، ان سب کے لیے قلب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا عرب مقلب کہتے ہیں کئی کو، یہ کسی کئی جس کے ذریعے سے باغبان مٹی کھودتا ہے اور گوڈی کرتا ہے۔ یہ گوڈی کرنا پودوں کی یا فصلوں کی یہ تقلب ہے، یہ یعنی مٹی، نچلی مٹی کو اٹھا کے اوپر والی مٹی کو نیچے کر دینا، یہ تقلب ہے۔ اور جس وسیلے سے یہ کام کرتے ہیں وہ مقلب کہلاتا ہے عربی زبان میں۔ کوئی بھی کام جس میں الٹنا پلٹنا شامل ہو اس کو قلب کہیں گے۔ یہ معنی ہے الٹنا پلٹنا۔ مصادیق کیا ہیں؟ مٹی کبھی الٹ پلٹ رہی ہے، اس کے اندر یہ کیفیت ہو رہی ہے، یا کبھی کپڑے کے اندر یہ کیفیت ہو رہی ہے، یا کبھی کسی اور مواد کے اندر ہے، یہ الٹنا پلٹنا عمل ہو رہا ہے۔ جہاں جن چیزوں کے اجزاء ہیں اور ان اجزاء کو بدلا جاتا ہے، ان سب کے اندر یہ مفہوم صدق کرتا ہے، مفہوم فٹ آتا ہے ان پر۔ ان میں سے ایک مصداق جہاں پر یہ تبدیلی رہتی ہے، دائماً سکڑتا ہے، پھیلتا ہے، وہ یہ عضو ہے انسان کا، خون کا پمپ۔ یہ خون کو بدن کے اندر دھکیلنے والا یہ آلہ، یہ عضو، یہ بھی ہے۔ یہ مصداق ہے، معنی نہیں ہے قلب کا۔ معنی تقلب ہے، تقلب یعنی الٹنا پلٹنا۔ اس کے اندر شعور نہیں ہے، یہ ادراک کے لیے، فہم کے لیے یہ نہیں ہے۔ اس عضو میں انسان کی معلومات نہیں جاتی، فہم نہیں ہوتی۔ یہ عضو صرف خون ترسیل کرتا ہے بدن کے اندر۔ جو خون صاف ہو کے اس کے اندر آتا ہے وہ یہ پورے بدن میں پہنچاتا ہے، اور پھر بدن میں وہ خون سارا گردش کر کے دوبارہ
دوسری رگوں کے ذریعے لوٹ کر دوسری نالیوں کے ذریعے سے واپس آتا ہے، تصفیہ ہو کے پھر اس سے گزرتا ہے، اور اس کا کام گردش میں رکھنا ہے پورے خون کو۔ دن بھر ایک انسان کا خون کئی دفعہ اس کے پورے بدن میں دوڑتا ہے، گردش کرتا ہے۔ جیسے آپ پانی دیکھ لیں کہ پانی کا ایسا پائپ چلا دیں کہ جس میں پانی ایک طرف سے داخل ہو، ساری نالیوں سے پائپوں سے گزرتا ہوا، پھر دوبارہ اسی نالیوں میں دوبارہ چلا جائے پانی، یا صاف ہو کے یا ویسے۔ یہ کام صرف دل کا، یہاں ادراک نہیں ہے، فہم نہیں ہے، احساس نہیں ہے اس عضو کے اندر۔ عقل ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک صلاحیت و قابلیت دی ہے، اس کا نام ہے عقل۔ اس کی بھی اپنی وجہ ہے کہ اس کو عقل کیوں کہا کیوں جاتا ہے، نہ اس وجہ سے کہ سمجھ کا نام عقل ہے۔ عقل سمجھنے کو نہیں کہتے، عقل روکنے کو کہتے ہیں۔ اقال عربی زبان میں ہر وہ چیز ہے جس سے کسی متحرک چیز کو روک لیا جائے، باندھ دیا جائے اس کو۔ اور عربوں میں، عرب جو اپنے سر پہ ایک باندھتے ہیں رسی، رومال کے اوپر اپنے سر پر ایک چادر رکھتے ہیں، رومال رکھتے ہیں، اس کے اوپر ایک رسی باندھتے ہیں، اس کو اقال کہتے ہیں۔ یعنی آج کل تو وہ فیشن میں اچھی فیشنی چیزیں ہیں، فینسی رسیاں ہیں عربوں کی۔ یہ قدیم زمانے میں ایک تو ان کو سروں پہ کپڑا رکھنا ضروری ہوتا تھا، ان کے لباس کا حصہ ہے۔ گرمی کی وجہ سے لو چلتی ہے، شدید ہوائیں چلتی ہیں، ریت اڑتی ہے، اور یہ ریت ان کے منہ میں، کانوں میں، سروں میں جاتی ہے، تو اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ان کے لباس کا لازمی جز سر پہ کپڑا رکھنا ہے، سر کو چھپا کے رکھنا ہے۔ اور ہوا میں یہ کپڑا اڑ جاتا ہے، آندیاں چلتی ہیں، اڑ جاتا ہے، اس لیے اس کو سر پہ باندھ کے رکھتے ہیں۔ اب یہ عربوں کی زیرکی تھی کہ انہوں نے سر پہ جو رسی باندھی ہوتی تھی اس سے دوہرا استفادہ کرتے تھے۔ جب تک تو سفر میں ہیں تو یہ اپنے سر پہ رکھا ہوا کپڑا باندھتے تھے اس سے، اور جب رکتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے، اسی رسی سے اونٹ باندھ دیتے تھے۔ یہ اونٹ کی بریک تھی ایک طرح کی۔ اونٹ چونکہ ایک متنوع قسم کا جانور ہے، زیادہ قوی جسے والا ہے، وزن زیادہ ہے اس کا، وہ 4 ٹانگوں سے آسانی سے چل سکتا ہے، 3 ٹانگوں پہ نہیں چل سکتا۔ تو اس کو پارک کرنے کا، اس کو ایک جگہ روکنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اس کا اگلا پاؤں زانو اٹھا کے دورہ کر کے اس کے زانو کے ساتھ یہ رسی باندھ دیتے تھے۔ چونکہ اب یہ خود رک گیا ہے عرب، اس کو ابھی ہوا سے اس کی سر کی چادر نہیں اڑے گی، تو یہ اونٹ کو باندھ دیتا تھا اس کو۔ سر پہ چادر بھی روکنے کے لیے یہ رسی باندھی جاتی ہے، اور اونٹ کو بھی روکنے کے لیے یہ رسی اس سے باندھی جاتی ہے، اس لیے اس رسی کو اقال کہتے ہیں عرب۔ اور اقال ہر وہ چیز جو دوسری چیز کو روکنے کے لیے استعمال کی جائے، یعنی روکنے کے لیے کہ جب بے جا طور پر، مثلا اونٹ جب بے جا طور پر چلنے لگے، یا سر کی چادر بے جا طور پر ہوا سے اڑنے لگے، اس وقت روکنا، بے جا حرکت سے روکنا، نامناسب حرکت سے روکنا، اس کو اقال کہتے ہیں عرب۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو فہم عطا کی ہے، فراست عطا کی ہے، قابلیت عطا کی ہے، صلاحیت انسان کے اندر رکھی ہے فہم کی، اس فہم کا ایک کام انسان کو نامناسب حرکتوں سے روکنا ہے۔ عقل روکتی ہے انسان کو، شہوت ابھارتی ہے، غضب ابھارتا ہے، خواہشات انسان کو اکساتی ہیں، ان سب کے اٹھائے ہوئے بھڑکائے ہوئے انسان کو عقل روکتی ہے۔ عقل کا کام یہی ہے کہ اس کو باندھ کے رکھنا، کہ روکے کہ شہوتوں کی ایما پر تو نے کچھ نہیں کرنا، اور غضب کی بنیاد پر کچھ نہیں کرنا۔ عقل اس کو روکتی ہے، فہم اس کو روکتی ہے، اس جہت سے اس کو عقل کہا گیا ہے۔ اسی کا دوسرا نام قلب ہے۔ قلب اور دل، قلب اور عقل دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قلب بھی اسی فہم کا نام ہے، عقل بھی اسی فہم کا نام ہے، اور اس کے 2 کام ہیں اس فہم کے۔ ایک کام تو روکنا ہے اس کو، جب انسان ارادہ کرتا ہے نامناسب کسی کام کا، عقل روکتی ہے آ کر اس کو۔ جب انسان عزم کرتا ہے کسی غلط کام کا تو عقل اس کو روکتی ہے۔
اور جس میں عقل ہے، فہم ہے، وہ رک جاتا ہے، جس میں نہیں ہے وہ مرتکب ہو جاتا ہے اس جرم کا یا اس عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے، نامناسب عمل کا۔ اس کو قلب کیوں کہتے ہیں؟ فہم کو، انسان کے جسم میں موجود، سینے میں موجود عضو کو قلب کہتے ہیں، وہ تو سمجھ میں آ گیا کہ اس وجہ سے قلب کہتے ہیں کہ معنی و مفہوم قلب کا اس پر صدق کرتا ہے، چونکہ ایک حالت میں نہیں رہتا، ہمیشہ تقلب میں ہے، الٹتا پلٹتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ فہم تو اس طرح سے نہیں ہے، انسان کی قابلیت جس کا کام سمجھنا ہے وہ تو اس طرح سے نہیں ہے، دل کی طرح جیسے سینے میں پمپ ہے، انقباض و انبساط ہے۔ اس کو کیوں قلب کہا گیا ہے؟ اس کو بھی قلب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ فہم انسان کی، ادراکی صلاحیت انسان کی، اور یہ عمل فہم انسان کا یہ بھی یکساں نہیں رہتا، اس کے اندر بھی دائماً حالتیں بدلتی رہتی ہیں، چونکہ اس کا کام ہوتا ہے سمجھنا، ادراک، فہم۔ فہم کے مناظر بدلتے رہتے ہیں، فہم کے محرکات بدلتے رہتے ہیں انسان کے اندر اور باہر۔ مثلا انسان اپنے، چونکہ یہ ساری چیز ہمارے اندر ہے، قلب سمجھایا جا رہا ہے تو وہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے جو ہمارے اندر ہے، اور جو چیز اندر ہو اس کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اگر انسان توجہ کرے، دھیان کرے اپنے ہی عمل پر، تو اس کو آسانی سے تصدیق کر سکتا ہے۔ فہم بھی یکساں نہیں رہتی انسان کی، فہم بدلتی رہتی ہے انسان کی، اور اس میں سب سے زیادہ بدلاؤ آتا ہے، الٹ پلٹ اس کے اندر زیادہ ہے۔ مثلا ایک لحظہ انسان کی فہم ایک مطلب کو سمجھ رہی ہے، آنے دیگر ایک مطلب دیگر، آنے سوم ایک مطلب سوم، اور اس فہم کے نتیجے میں انسان کی کیفیات بھی بدلتی رہتی ہیں۔ مثلا ابھی انسان کو کوئی خوشی کی چیز ملی ہے تو خوشی، انبساط انسان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد کوئی غمگین خبر انسان کو سمجھ میں آتی ہے، اس کی فہم میں آتی ہے، انسان افسردہ ہو جاتا ہے، اور یہ دائماً بدلتی رہتی ہیں یہ حالتیں، چونکہ فہم کا ایک مسلسل عمل ہے کہ جو کچھ انسان کے ارد گرد ہے، آس پاس جو کچھ ہے انسان کے، اور اندر انسان کے جو کچھ ہے، اس کے مطابق انسان حقائق کو سمجھنا جاری رکھتا ہے۔ حقائق متنوع ہیں، مختلف ہیں، ان حقائق کے فہم سے انسان کی ایک تو فہم تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، اور پھر اس فہم کے نتیجے میں جو کیفیت ہے انسان کے اندر وہ بدلتی رہتی ہے۔ کبھی اضطرابات ہیں انسان کے اندر، کبھی سکون ہے انسان کے اندر، اطمینان ہے، کبھی انسان بہت ہی غسیلہ ہوتا ہے، کبھی انسان بالکل ایک آرام کی حالت میں ہوتا ہے۔ اپنے اندرونی کیفیات کو اگر ہم دیکھیں، خود اپنے اندر یہ تقلب فہم دیکھیں ہم کہ کتنا فرق ہمارے اندر پڑتا ہے، صبح سے لے کے شام تک ہم پر کتنی حالتیں بدلی ہیں۔ یہ کیوں بدلی ہیں؟ فہم کی وجہ سے۔ اگر نافہم ہے ایک انسان، اس میں نہیں ہے یہ یکسانیت ہے اس کے اندر، جیسے پاگل ہے، دیوانہ ہے، جس کی فہم ختم ہو چکی ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تقلب نہیں ہے، اس میں اضطرابات نہیں ہیں، پریشانیاں نہیں ہیں، غم نہیں ہیں، آسودگی نہیں ہے، فرسودگی نہیں ہے، وہ ایک ہی حالت میں جا رہا ہے، جیسے پتھر ہے، جیسے منجمد چیز ہے، مردہ چیز ہے، وہ ایک ہی حالت میں جاتا ہے۔ لیکن جس کے اندر فہم ہے، فہم ہر چیز کی ہے، اس انسان کا ایک حالت میں رہنا ناممکن ہے، چونکہ فہم اسی تقلب کا نام ہے، اسی الٹنے پلٹنے کا نام ہے، یعنی کبھی کچھ سمجھا جا رہا ہے، کبھی کچھ اور سمجھا جا رہا ہے، کبھی ارادے میں یا فہم میں کچھ مطلب گزر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور مطلب گزر رہا ہے، تیسری آن میں کچھ اور مطلب فہم میں آ رہا ہے۔ تو یہ جو دائمی ایک اس کے اندر الٹ پلٹ ہے یا تبدیلی ہے، تغیر ہے فہم کے اندر، مطالب کا آنا جانا ہے، احساسات کا آنا جانا ہے، اس وجہ سے عقل کو بھی قلب کہا ہے کہ یہ قلب، ان ادراکات سارے اس کے اندر گزرتے ہیں، اس کے اندر جب پہنچتے ہیں تو ایک تو یہ خود متنوع ادراکات آنے سے اس میں تبدل آتا ہے، اور دوسرا اس کے ادراکات کے نتیجے میں انسان کے اندر کیفیات و احساسات بدلتے ہیں یا حالات بدلتے ہیں۔
خوب جن انسانوں میں یہ تقلب رہتا ہے، قلب ان کا فعال ہے، یعنی فہم جاری ہے، ان کی عمل فہم جاری ہے، جب عمل فہم جاری ہے تو اس کے اندر یکسانیت متوقع نہیں ہوتی۔ مثلا ابھی بات تھوڑی سمجھتا ہے پھر زیادہ سمجھ جائے گا بات، تو یہ فرق پڑ گیا، فہم پہلے کچھ تھی اب کچھ اور ہو گئی ہے، اور جو فہم بڑھتی جاتی ہے بات واضح ہوتی جاتی ہے، اس کے رویے میں اور اس کی ہر چیز میں فرق آتا جائے گا۔ بعض اوقات یہ ادراکی صلاحیت قابلیت انسان کی مر جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، اس کے اندر توانائی ختم ہو جاتی ہے، حیات ختم ہو جاتی ہے، اور یہ قوت فہم سے عمل فہم معدوم ہو جاتا ہے۔ باقی بھی انسانی صلاحیتیں ایسی ہیں، باقی صلاحیتیں بھی اگر ان کی سلامتی کا خیال نہ رکھا جائے، جیسے آئے دن ہم سنتے ہیں کہ گردے فیل ہو گئے ہیں، فلاں انسان کے گردے فیل ہو گئے ہیں۔ گردے کیوں فیل ہوتے ہیں؟ کہ ایک عام چیز جو گردوں کو ناکارہ بنا دیتی ہے وہ شوگر ہے، خون کے اندر شکر کی مقدار زیادہ ہو جائے، گلوکوز زیادہ ہو جائے اگر جسم کے اندر، اور وہ استعمال نہ ہو، یعنی یہ ہم جو کچھ کھانا کھاتے ہیں اس کے اندر ایک بڑی مقدار شوگر کی ہوتی ہے، شکر کی ہوتی ہے، یعنی یہ جو جس مواد کا ذائقہ میٹھا ہے وہ مواد شکر کہلاتا ہے۔ خوب اس کی یہ بدن کے لیے بہت ضروری ہے، اور بدن کی توانائی، طاقت، انرجی یہ ایندھن ہے ایک طرح کا۔ شکر یا شوگر جسم کا ایندھن ہے، جیسے گاڑی میں پٹرول چاہیے اور کسی اور برقی چیز کو برقی کرنٹ چاہیے، وہ اس کی توانائی ہے، طاقت ہے۔ یہ انسان کے جسم میں جو طاقت ہے وہ اس کی وجہ سے ہی ہے، باقی مواد طاقت والے نہیں ہیں، یہ طاقت دینے والی یہ چیز ہے۔ لیکن یہ جب بدن میں جاتی ہے تو اس کو آگے استعمال ہونا چاہیے، جتنی مقدار بدن میں پہنچی ہے اتنی مقدار استعمال ہو کے اور وہ مقدار موجود ساری ختم ہو جائے جسم کے اندر، پھر نئی مقدار اس میں ڈالی جائے۔ بعض اوقات جسم کے اندر اس مواد کو استعمال کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے یا عمل رک جاتا ہے، جیسے وہ لوگ جو ورزش نہیں کرتے، بیٹھے رہتے ہیں، جیسے دکاندار ہیں، جیسے معلمین ہیں، جیسے محققین ہیں، یا جیسے سست لوگ ہیں، سہولت پسند ہیں، گاڑیوں پہ سفر کرنے والے، چلتے نہیں ہیں۔ چلنا، تحرک، جسمانی کام، فعالیت، اس سے وہ استعمال ہوتی ہے وہ طاقت اور جمع نہیں ہوتی۔ لیکن جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ان کے اندر وہ ذخیرہ ہوتی رہتی ہے، وہ شے بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جسم کے اندر جو اس مواد کو، شکر کو، شوگر کو استعمال لانا، انرجی میں بدلنے والی جو صلاحیت ہے انسولین، وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اس کا اتنا ڈھیر لگ جاتا ہے جسم کے اندر کہ وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، وہ لبلبا چھوڑ دیتا ہے اپنا کام کرنا۔ پھر انسان کے اندر یہ مقدار بڑھتی بڑھتی سارے اعضاء پہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور از جملہ گردے کو فیل کر دیتی ہے۔ گردہ فیل ہو گیا، اب گردہ جب فیل ہوا تو خون کے تصفیہ کا، خون کی صفائی کا عمل ختم ہو گیا۔ خون کے اندر جو کچرا ہے وہ سارا پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ گردے کا کام ہے خون سے سارا کچرا نکالنا، فلٹر ہے گردہ، سارا کچرا نکال کے پیشاب کے راستے سے اس کو باہر نکال دیتا ہے۔ یہ اس وقت ہے کہ گردہ کام کر رہا ہو۔ اگر گردہ نہ کرے کام، کیوں نہیں کرتا؟ اسی شوگر کی وجہ سے، زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کام چھوڑ دیتا ہے اپنا۔ جب کام چھوڑتا ہے تو خون کے اندر جتنا کچرا ہے، آلودگی ہے، یہ سارے جسم میں پھیل جاتا ہے خون کے ساتھ، اور سارا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے۔ از جملہ آنکھیں انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، اور باقی حصے انسان کے آہستہ آہستہ بینائی ختم ہوتی ہے، پھر توانائی ختم ہوتی ہے، شوگر پورے بدن میں پھیل کر ناکارہ کر دیتی ہے۔ اب یہ ایک عمل ہے انسان کے اندر انجام پاتا ہے۔
یا آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بیماری ہے جس میں، یا یہ وبا جو پھیلی ہے، اس میں پھپھڑا مر جاتا ہے، اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ پھپھڑے کا کام ہوتا ہے، پھپھڑا ایک مشک ہے جس کے اندر ہوا جاتی ہے، یہ ہوا لیتا ہے، پھر اس ہوا کو، آکسیجن کو آگے پھیلاتا ہے جہاں جہاں ضروری ہے۔ پھپھڑے سے وہاں کنیکشن لگے ہوئے ہیں، ہوا کے پائپ لگے ہوئے ہیں، جتنی خون کو چاہیے، جتنی دل کو چاہیے، ہوا، آکسیجن جہاں جہاں چاہیے وہاں سے وہ اس کے اندر شامل ہو کے پہنچ جاتی ہے۔ لیکن یہ کرونا وبا آئی ہے، اس نے آ کر پھپھڑے کو ڈیمیج کر دیا ہے، مار دیا، مر جاتا ہے۔ پھپھڑے کا ایک طرف سے وہ ناکارہ ہونا شروع ہوتا ہے اور بعض اوقات پورا حصہ اس کا ناکارہ کر دیتا ہے۔ یا جیسے یرقان ہے، یہ جگر کو مار دیتا ہے، یہ بیماری ہے ہیپاٹائٹس، یہ جگر کے، انسان کے جگر کو بالکل ختم کر دیتا ہے، جگر اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہیں انسان ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو عضو بسا اوقات ناکارہ ہو جاتے ہیں عوارض کی وجہ سے، جسمانی عضو جو جسمانی نظام کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے ادراکی حصہ بنایا ہے، فہم کا نظام بنایا ہے، یہ بھی گردوں کی طرح، دل کی طرح، یہ پمپ خون کا، یہ بھی ناکارہ ہو جاتا ہے کبھی، اس کے بھی عوارض ہیں، خون پہنچنا بند ہو جاتا ہے یا خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، اس سے ناکارہ ہو کے مر جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ دل کی دھڑکن، آج دن ہم سنتے ہیں فلاں کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، حرکت قلب بند ہو گئی۔ خوب حرکت قلب بند جب ہوتی ہے، تقلب بند ہوتا ہے، موت ہے۔ فلاں کے گردے نے کام کرنا چھوڑ دیا، فلاں کے پھپھڑے نے کام کرنا چھوڑ دیا، فلاں کے جگر نے کام کرنا چھوڑ دیا، یہ آئے دن ہم مریضوں کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہی حالت انسان کے فہم میں صلاحیتوں کی بھی ہے کہ جن صلاحیتوں کا کام فہم ہے، وہ بھی بعض انہی عوارض اور بیماریوں کے نتیجے میں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، دل کام کرنا، فہم یعنی وہ دل جو فہم کے لیے ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس کی حرکت بند ہو جاتی ہے، فہم والا عمل ختم ہو جاتا ہے۔ جب فہم ختم ہو جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، تو انذار تو اسی کو سمجھانا تھا، اسی دل کو سمجھانا تھا، قلب کو، عقل کو سمجھانے کا نام انذار ہے، خطروں سے۔ اس نے سمجھنا ہی چھوڑ دیا ہے، جیسے گردہ فیل ہو گیا، دل فیل ہو گیا، اور جگر فیل ہو گیا، پھپھڑا فیل ہو گیا، اور اعضاء جسمانی فیل ہوئے، ختم ہو گئی کہانی۔ اسی طرح سے انسان کی فہم اور انسان کی سمجھ کے لیے جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے، وہ بھی بعض عوارض اور بیماریوں کے نتیجے میں اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اس کا خاتمہ ہو گیا، یہ بند ہو گیا، یہ حرکت قلب اس کی یعنی حرکت فہم بند ہو گئی۔ اب جسمانی اعضاء پمپ چل رہا ہے، فہم بند ہو گئی، عقل ختم ہو گئی، اور ایک بڑی جمعیت زمین بھری ہوئی ہے ایسے لوگوں سے جن کے گردے ٹھیک ہیں، جن کے پھیپھڑے ٹھیک ہیں، جن کا جگر ٹھیک ہے، جن کا پتا ٹھیک ہے، جن کے اندر یہ پمپ خون والا دل ٹھیک ہے، یہ ٹھیک چل رہا ہے، پورا کام کر رہا ہے، ان کا معدہ ہاضمہ ٹھیک ہے، ہر چیز ان کی ٹھیک ہے، لیکن ان کی فہم کا پورا نظام ختم ہو چکا ہے، فہم ان کی ختم ہو چکی ہے، اب وہ عمل نہیں کر رہے۔ یہی خلل جو کبھی جسم میں آتا ہے، اب ان کی فہم کے اندر یہ خلل اور یہ مشکل، یہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس پیچیدگی کو ابھی قرآن نے بہت مفصل بیان کیا ہے۔ پہلا دورہ تفسیر جو اللہ تعالیٰ کے لطف سے قم مقدسہ میں بیان کیا تھا، جس کی ریکارڈنگ موجود ہے، مدفون ہے یہاں متاب میں، اس میں وہ بہت مفصل دورہ تھا، اس طرح سے نہیں تھا جیسے ابھی ہم جلدی جلدی آگے گزر رہے ہیں۔ اس میں ہر مطلب کو پورے سیر حاصل باس کی جاتی تھی۔ اس میں پورے قرآن سے قلب کی متعدد حالتیں، مجھے یاد ہے 60 کے قریب، ظاہراً کیونکہ بہت قدیم العہد ہو چکا ہے وہ مطلب، شاید 20-25 سال گزر چکے ہیں اس عمل کو، یا شاید اس سے بھی زیادہ، لیکن اس زمانے سے جو بات میرے ذہن میں ہے کہ یہ بات تدوین بھی کی تھی، لکھی بھی تھی، اور اس کو درس میں، تفسیر کے درس میں بیان بھی کیا تھا، اور جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ تقریباً 60 کے قریب کیفیات و حالات
قرآن کریم نے دل کے لیے ذکر کیے، اسی فہم کے لیے کہ اس کو جو عوارض پیش آتے ہیں، اس کے لیے جو اسباب پیش آتے ہیں۔ یہاں ابھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی، آگے بحث بڑھتی ہے تو ہم اپنے اپنے مقام پر یہ ساری بحث کریں گے، یہاں نہیں کرتے، لیکن یہ بات قرآن کریم نے متوجہ کرائی ہے انسان کو کہ ہدایت کے لیے اس فہم کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر یہی نہیں، اور یہ ٹھیک ہونے کا نام متقی ہے، محفوظ، سالم، صحیح، معائنہ کرائیں جا کر، تو اگر انسان کی فہم بالکل ٹھیک ہو، کوئی خلل، جراثیم، وائرس اس میں نہ ہو، بیماری، مرض، میل کچیل، زنگ نہ ہو، اس کو متقی کہتے ہیں کہ یہ متقی انسان ہے، یعنی سالم، صحیح سالم انسان ہے۔ اس کو سمجھا سکتے ہیں آپ، اس کو تعلیم دے سکتے ہیں آپ، اس کو پڑھا سکتے ہیں، اس کو قرآن سکھا سکتے ہیں آپ۔ لیکن اگر یہ مر چکی ہیں اس کے اندر یہ صلاحیتیں، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ ہر معلم کا تجربہ ہے، جس کو بھی تھوڑی توفیق ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تعلیم کی، وہ جب سے تعلیم دے رہا ہے ابھی تک اپنے شاگرد گنے کہ کتنوں کو تعلیم دی ہے اور کتنوں نے لی ہے تعلیم، تو اس کو تصدیق ہو جائے گی جو قرآن فرما رہا ہے کہ بعض ایسے تھے جنہیں پڑھانا نہ پڑھانا برابر ہے، سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، کہنا نہ کہنا برابر ہے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اس لیے کہ ان کی یہ صلاحیتیں مر چکی ہیں۔ ان کے والدین چاہتے ہیں یہ پڑھیں، لیکن صلاحیتیں مار کے پھر مدرسے میں آ کے ان کو داخل کرا دیتے ہیں کہ اب آپ ان کو پڑھائیں، دل مار کے، ان کے ختم کر کے، ان کے اوپر موریں لگی ہوتی ہیں، پھر پڑھنے آ جاتے ہیں، وہ نہیں پڑھ سکتے۔ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد۔